ڈاکٹر صاحب خاص اوقات پہ ہی ذکر کیا جائے، آپ اپنے خوبصورت انداز میں جب ہمیں بتاتے ہیں تو یعنی وہ تشفی ہو جاتی ہے. اور وضو اور طہارت کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں جہاں تک جو ہے وہ ذکر کی بات ہے، ایک ہے میں نے پہلے جیسے کہ ذکر کیا کہ ایک ذکر لسانی ہے، دوسرا جو ہے وہ ذکر قلبی ہے. جو ذکر قلبی کی بات ہے نا، جس کا تعلق ہمارے قلب کے ساتھ ہے، ہمارے ذہن کے ساتھ ہے، یہ ذکر جو ہے یہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے. اس ذکر کے لیے کوئی جگہ کی قید نہیں ہے، کوئی وقت کی قید نہیں ہے، یہ زمان و مکان کی تخصیص سے بالا تر ہے. یہ ذکر کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. اس ذکر سے جو ہے وہ نہ تو بزرگان دین نے منع کیا ہے، نہ اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. ہاں جو زبان کا ذکر ہے اس کے لیے بہرحال احتیاطیں ضرور بیان کی گئی ہیں، چونکہ زبان کا ذکر جو ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اتنی آواز سے وہ آپ نے کرنا ہوتا ہے کہ اپنے کانوں کو سنائی دے، تو اس میں اس کی آواز آتی ہے. تو آواز آنے کی وجہ سے اس کا اپنا ایک تقدس ہے. تو نجاست کی جگہ جو ہے وہ اللہ کے ذکر کی آواز نہیں جانی چاہیے، اس وجہ سے جو ہے منع کرتے ہیں. بندہ خود ایسی حالت میں ہو کہ اس حالت کے اندر جو ہے وہ لب ہلانا، آواز نکالنا وہ ناپسندیدہ ہے. تو اس لیے وہ مقامات تو ہیں، وہ جگہ بھی ہیں اور وہ وقت بھی ہے کہ جہاں پر زبان سے ذکر اللہ کو بعض جگہوں پہ ناپسند کیا گیا اور بعض جگہوں پہ سرے سے اجازت ہی نہیں ہے. لیکن جو قلب کا ذکر ہے جس میں زبان نہیں ہلائی جا رہی، صرف جو ہے وہ قلب اللہ کی یاد میں مشغول ہے، جو قلب کا ذکر ہے یہ ذکر تو کہیں بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے نہ وقت کی قید ہے اور نہ ہی جگہ کی قید ہے. یہ ایک اصولی بات ہو گئی کیٹاگوریکلی. اور دوسرا آپ نے کیا وضو اور طہارت کا، وضو اور طہارت کی جہاں تک بات ہے تو وضو اور طہارت بھی دیکھیں، ذکر اللہ کا اطلاق نا قرآن میں بہت ساری چیزوں پر ہے. جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں نا، قرآن میں ذکر کا ذکر جگہ جگہ ہے. تو وہ جو ذکر کا ذکر ہوا ہے الگ الگ معنی میں ہوا ہے. کہیں نماز پہ ذکر کا اطلاق ہوا ہے، کہیں علم پہ ذکر کا اطلاق ہوا ہے، کہیں قرآن کی تلاوت پہ ذکر کا اطلاق ہوا ہے، کہیں نصیحت پر ذکر کا اطلاق ہوا ہے، کہیں مطلقاً دین کی بات پہ ذکر کا اطلاق ہوا ہے، کہیں مطلق عبادت پر ذکر کا اطلاق ہوا ہے، اور کہیں جو ہے واقعتاً اللہ کے نام یاد کرنے پر، چاہے وہ تسبیح کی صورت میں ہو یا تحمید کی صورت میں ہو یا تقدیس کی صورت میں ہو یا تمجید کی صورت میں ہو یا تحلیل کی صورت میں ہو، ان سب پہ جو ہے وہ ذکر کا اطلاق ہوا ہے. تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے کو، تسبیح جو ہے وہ سبحان اللہ کہنے کو، اور تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کہنے کو. اور تمجید سے مراد یہ ہے کہ ایسے کلمات ذکر کرنا جس میں اللہ کی بزرگی بیان کی جائے، جیسے ہم ثنا کے اندر تعالی جدو کا کہتے ہیں، اس طرح کے کلمات ذکر کرنا. تو یہ سارے بھی اللہ کا ذکر ہیں. استغفار بھی اللہ کا ذکر ہے، درود شریف بھی اللہ کا ذکر ہے، اور ویسے ہر عبادت اور ہر نیکی پر بھی ذکر کا اطلاق ہوا ہے. تو اس کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں تو جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے وہ طہارت شرط نہیں ہے ذکر اللہ کے لیے. نماز جو ہے، جیسے نماز پر بھی ذکر کا اطلاق ہے اور خود قرآن کے اندر آیا، تو نماز کے لیے بہرحال جو ہے وہ طہارت شرط ہے، بغیر طہارت کے نہیں ہو سکتی. قرآن پر جو ہے ذکر کا اطلاق ہوا ہے، تو قرآن بھی، قرآن مجید فرقان حمید کو ٹچ کرنے کے لیے، چھونے کے لیے بہرحال طہارت ضروری ہے، بغیر طہارت کے چھوا نہیں جا سکتا. اور پڑھنے کی جہاں تک بات ہے تو قرآن کو زبانی پڑھنے کے لیے جو طہارت کبریٰ ہے وہ تو شرط ہے، یعنی بندے کا غسل ہو، لیکن جو طہارت صغریٰ ہے وضو، وہ زبانی پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہے. اور بقیہ جو عبادات ہیں یا بقیہ نیک کام ہیں ان میں طہارت ہو تو اچھی بات ہوتی ہے، لیکن وہ بغیر طہارت کے بھی کیے جا سکتے ہیں. تو لہذا بغیر طہارت کے بھی آپ اللہ کا ذکر جو ہے وہ اللہ کے پاک ناموں کا ذکر کر سکتے ہیں. درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، کلمہ طیبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کلمہ شہادت بھی پڑھ سکتے ہیں، تیسرا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، چوتھا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پانچواں اور چھٹا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ.